اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلى بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، وہ ہر قطع سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم جیسی کتاب عنایت فرمائی۔ اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھایا، اور اللہ کا احسان عظیم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں فکر آخرت کرنے والا بھی ہمیں بنایا۔ برادران اسلام، انشاءاللہ العزیز آج کے جمعے کا عنوان جو منتخب کیا گیا ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے، جس کا عنوان رکھا گیا ہے دنیا و آخرت۔ انشاءاللہ العزیز اسی عنوان کے تحت آج کا یہ خطبہ سنایا اور سنا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالی نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کے مطابق تمام کی تمام کائنات ایک جگہ پر منجمد تھی، کوئی جدا جدا کائناتیں نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بگ بینگ تھیوری جس کو کہا جاتا ہے، اس بگ بینگ تھیوری کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ایک دھماکہ کیا جس کا تذکرہ ہمیں سورہ یاسین میں مل جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے اندازے کے مطابق سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، فضا، سمندری مخلوق، زمینی مخلوق، آسمانی مخلوق، فرشتے، ہر وہ چیز کو اللہ رب العزت نے اپنے اندازے کے مطابق قائم و دائم کر دیا۔ یہ چیزیں اگر ذہن میں رہی تو سمجھ میں آئیں گی کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کس چیز کی فکر میں مبتلا کیا ہے اور کس چیز کو ذہن میں رکھنے کا املا کروایا ہے، کس چیز کو یاد رکھنے کی اللہ نے بار بار تلقین کی ہے انبیاؤں کے ذریعے سے۔ غرض جب دنیا بنائی گئی اور اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کے مطابق اس دنیا کو 6 دن میں مکمل کیا اور عرش پر مستوی ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے عرش پر مستوی ہوا اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 قوموں مخلوق کو پیدا کیا، ایک جنات اور ایک فرشتوں کی مخلوق کو، تیسری مخلوق وجود میں آئی آدم کی شکل میں۔ آدم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اور جب
انسان بنایا، آدم علیہ السلام کو بھی جنت کی سیر کروائی جانے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین کو بلایا۔ جبرائیل امین اللہ کی بارگاہ کے خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حکم یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے حکم دیا کہ ہم نے کائناتوں کو مقرر کر دیا ہے، ہم نے 2 مخلوق کو بھی پہلے پیدا کر کے دیکھ لیا ہے، اب میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اب یہ خلیفہ جنت میں جانے والا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے تم ذرا جنت کا مشاہدہ تو کر کے آؤ، ہم نے کیسی چیز بنائی ہے انسان کے لیے۔ اللہ اکبر، غور کرنے کی باتیں ہیں عزیزان محترم۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی فکر اس وقت سے کی جب انسان وجود میں نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ عنایت رب کی ہمیشہ ذہن میں رکھنا، رحمان اور رحیم والی صفت کو۔ غرض جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جنت کے مشاہدے کے لیے جاتے ہیں اور جنت کا مشاہدہ کرتے ہیں، سرخرو و شاداب چہرے پر مسکراہٹ لیے ہوئے اطمینان کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رب العالمین، کیا نایاب چیز تو نے اپنے خلیفہ کے لیے بنائی ہے، تو نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی انسانیت پیدا ہوگی تمام کی تمام انسانیت اسی جگہ کو پسند کرنے والی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا، سیدھے ہاتھ کی جانب جنت تو دیکھ آئے ہو، بائیں ہاتھ کی جانب ایک اور مقام ہے، ذرا اسے بھی دیکھ کر کے آنا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق جہنم کا مشاہدے کے لیے جاتے ہیں۔ جہنم کا مکمل مشاہدہ ہوتا ہے، شروع سے آخر تک جہنم کو جانچا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو جنت جیسا دیکھ کر سرخرو و شادمان چہرے پر مسکراہٹ لیے آئے تھے۔ جب جہنم کی طرف سے آنا ہوتا ہے تو چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، پریشانی کا عالم ہے، جسم تھرا رہا ہے۔ آ کر اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ، وہ مقام دیکھا تو خوش ہو گیا، لیکن تو نے یہ کیا مقام بنا دیا جس کو دیکھنے کے بعد میرے جسم میں لرزہ پیدا ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مقام پر کوئی جانا پسند نہیں کرے گا، ہر آدمی کی خواہش اسی میں جانے کی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے پھر کہا، اے جبرائیل جاؤ، پھر ایک دفعہ جنت کا مشاہدہ کر کے آنا۔ جبرائیل علیہ السلام اٹھتے ہیں اور جنت کا مشاہدہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب سے پہلے جبرائیل جنت کو دیکھا، سرخرو و شادمان ہو کر کے آیا، پھر جنت کو دیکھنے کی باری آئی، پلٹ کر جب آتا ہے تو جہنم سے زیادہ چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہے، پریشانی کا عالم ہے، جسم تھرا رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مقام تو بڑا بہترین بنایا ہے، بڑا عمدہ ہے، ہر ایک کے جانے کی بڑی خواہش ہوگی، لیکن جائیں گے وہی جو اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کریں گے۔ تو نے نفسانی خواہشات کے تحت اس جنت کو گھیرا باندھ دیا ہے۔ جو تیرا بندہ نفسانی خواہشات سے بچے گا، دنیا کے لوازمات سے بچے گا، دنیا کی محبت سے بچے گا، تو اس مقام کو عطا کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، ذرا غور کرو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت کو پیدا نہیں کیا، 2 مقامات بنا کر کے مقرب فرشتہ جبرائیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو اپنے نبی کے احادیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ذرا غور کرو تو صحیح۔ دنیا میں تاریخی لوگ گزرے ہیں، دنیا میں مشہور لوگ گزرے ہیں، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کبھی فرعون کی شکل میں کرتا ہے، کبھی قارون کی شکل میں کرتا ہے، کبھی شداد کی شکل میں کرتا ہے، کبھی لہب کی شکل میں کرتا ہے، کبھی ابو جہل کی شکل میں کرتا ہے، کبھی اور شکل میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ غرض کے ان دشمنان اسلام کی تاریخ کو اگر ہم دوہرا کر، تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر اگر ان کی تاریخ کا مشاہدہ اگر ہم کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نوح کے بیٹے نے بھی دنیا کی محبت میں نبی کا انکار کیا تھا۔ ابراہیم کے باپ آزر نے بھی دنیا کی شہرت کے خاطر، دنیا حاصل کرنے کے خاطر ابراہیم کی نبوت سے انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مردود بنا دیا تھا۔ فرعون نے بھی دنیا حاصل کرنے کے خاطر، اپنی شہرت کو بلند رکھنے کی خاطر، اپنی جھوٹی عزت کو قائم رکھنے کے خاطر دنیا سے محبت کی، اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک عجیب سا معجزہ بنا کر چھوڑ دیا اسے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ جتنی تاریخ میں نامیں آپ کو ملیں گی، جتنے قرآنی واقعات سے شخصیتوں کے بارے میں آپ کو ملے گا، جن قوموں پر عذاب آنے کی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ قرآن میں کیا ہے، ان تمام کے تمام قوموں نے، ان تمام کے تمام لوگوں نے
دنیا سے اتنی محبت کر لی کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین شق کر دیا اور کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی پر آگ کی بارش کر دی، کسی کو تنے جھڑے ہوئے پتوں کی طرح سلا دیا، کوئی تو جو ہے نا زمین پر پاگلوں کی طرح پھرتا رہا، کوئی زمین کو ٹکراتے ہوئے مر گیا، کسی کو بھوسی بنا کر اڑا دیا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے جب دنیا بنائی تو جبرائیل سے مشاہدہ کرواتے ہوئے تمام انبیاؤں کے ذریعے سے دنیا میں پیغام کو پہنچا دیا کہ آخرت جس کی بہتر ہوگی اسے میں یہ مقام دوں گا۔ دنیا انسان کے لیے میں ایک امتحان گاہ بنا رہا ہوں، ایک امتحان گاہ ہے، جو امتحان میں کامیاب ہوگا دنیا کے، میں اسے جنت عطا کرنے والا ہوں۔ غرض دنیا میں اللہ رب العزت نے جتنے انبیاؤں کو بھیجا ہے، ان تمام انبیاؤں نے اپنی قوم کے سامنے ان باتوں کو رکھا اور سمجھایا، ڈرایا، دھمکایا، کہا کہ یہ جو دنیا کے طرف تم مائل ہوتے ہو، جو شخص دنیا کی طرف مائل ہو گیا وہ رب کے قانون سے غداری کرتا ہے، جو دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے اس سے نبوت انکار کرنے والوں میں اس کا شمار کر دیا جاتا ہے۔ غرض اللہ رب العزت نے تمام انبیاؤں کے ذریعے سے تمام دنیا تک کے پیغام کو پہنچایا اور سمجھایا، بتایا کہ دیکھو اگر تم دنیا کے طرف مائل ہو جاؤ گے اور تم آخرت کے فکر کو اگر چھوڑ دو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہوا تھا۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی دعا پڑھنے کا انداز، سمجھنے کا انداز، سوچنے کا انداز کچھ اور تھا۔ ہم اس دعا کو پڑھتے روز ضرور ہیں لیکن اس دعا کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ کون سی دعا ہوگی عزیزان محترم؟ ہر نماز کے بعد بندہ دعا مانگتا ہے، ہر امام وہ دعا کو پڑھتا ہے لیکن توجہ نہیں دلائی جاتی۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 پڑھی جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ اکبر، بتایا جا رہا ہے اے میرے رب میری اس دنیا کو بہتر اور اچھی بنا دے لیکن اس سے زیادہ مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لینا جو خطرناک عذاب ہونے والا ہے، جو بقا رہنے والا ہے، جو قائم و دائم رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مجھ سے بچا لینا، ذرا غور کرو میرے اور آپ کے آقا تمام کائناتیں جس پر ایمان رکھتی ہیں، رحمت للعالمین، شافع محشر، مالک حوض کوثر، محسن انسانیت، ہمیشہ اللہ سے دعا مانگا کرتے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ذرا غور کرو تو صحیح میرے آقا کی زندگی کیسی تھی؟ کیا میرے آقا کے پاس کوئی بینک بیلنس تھا؟ میرے آقا کے پاس کوئی سونا چاندی جمع تھا؟ میرے آقا کی کوئی بلڈنگ تھی؟ ارے تعجب خیز بات یہ ہے عزیزان محترم، جس اونٹنی پر وقت کا نبی سفر کر رہا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام تک، وہ اونٹنی بھی دوسرے کے تحفے میں دی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھی میرے نبی کی دنیا یارو، جس نے دنیا کو کبھی ترجیح ہی نہیں دی، جس نے دنیا کو کبھی مانا ہی نہیں۔ تاریخ شاہد ہے اما عائشہ صدیقہ کا کمرہ 4 فٹ بائی 4 فٹ کا کمرہ تھا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرا نبی تھکا ماندہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے، میرے پاس بچھانے کے لیے چٹائی بھی نہیں تھی، نبی آتا ہے اور اپنے جبے کو، اپنے سر سے کرتے کو اتار دیتا ہے اور جن کا آدھا جسم جو ہے نبوت والا نورانی جسم چمک رہا ہے، اور اللہ کے نبی گھر میں میرے داخل ہوتے ہیں اور اپنی پیٹھ اپنی کچی دیوار کو لگا کر نبی بیٹھتا ہے۔ جب نبی بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر تک اور پھر اپنی پیٹھ کو جب دیوار سے ہٹاتے ہیں تو وہ دیوار کی کچی مٹی زمین پر گرتی ہے اور میرے نبی کے پیٹھ میں اس کے کنکریاں چبھے ہوئے نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہ تھی دنیا سے محبت میرے نبی کی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی کوئی آ کر دروازے پر دستک دیتا تو میرا نبی اچانک کھڑا ہو جاتا۔ جب میرا نبی کھڑا ہو جاتا تو میرا نبی کا سر اس کی چھت کی ناٹ کو لگ جاتا۔ کئی دفعہ میں نے نبی کے سر میں جب تیل ڈالنے کے لیے ہاتھ پھرایا تو ان کے سر میں میں نے گومڑوں کو محسوس کیا تھا۔ یہ تھی نبی کی دنیا سے محبت۔ ارے تم غور کرو یارو،
نبی نے اتنی پیاری دعا سکھاکر دنیا سے محبت کا انداز بتایا ہے، لیکن آج کی انسانیت یہ بتاتی ہے کہ دنیا ہے تو میرے پاس سب کچھ ہے، بینک بیلنس میرا ہو، شہرت میری ہو، گھر میرا ہو، گاڑی میری ہو، عزت میری ہو، شہرت میری ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم تو اس معمولی سے حقیر دنیا کو ترجیح دیتے ہو، توجہ دیتے ہو، اس کے طرف تم مائل ہو جاتے ہو، جبکہ تمہارے لیے آخرت کو میں نے بہترین بنایا ہے۔ کس کے الفاظ ہیں یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے ہیں جو کن فیکون کے شان رکھنے والا ہے۔ بس دنیا میں کوئی چیز کو ہو جا، اللہ ارادہ کرتا ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ وہ خالق کائنات تم سے کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، لیکن آخرت کی زندگی سب سے تمہارے لیے میں نے بہتر بنائی ہے۔ ذرا غور کرو تو صحیح کہ آج اس دنیا کو حاصل کرنے کے خاطر میں کتنے مجرمانہ کام انجام دیتا ہوں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مکہ کی سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچا رہے ہیں، لوگوں تک وحدانیت کو دے رہے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لانے کی بات کہہ رہے ہیں، رسالت کا اقرار کروا رہے ہیں، فکر آخرت یاد دلا رہے ہیں، معبودان باطل سے بیزارگی کہہ رہے ہیں، شرک کے مخالفت میں میرا نبی علم کو بلند کیا ہوا ہے، مظلوم افراد اس کی تائید کرتے ہوئے اس کے انقلاب کے اندر شامل ہے۔ ایسے ماحول میں ابو جہل ابو طالب کے پاس آتا ہے، ابو طالب کے پاس آ کر کہتا ہے اے ابو طالب ذرا اپنے بھتیجے کو سمجھا لینا، ذرا اسے سنبھال لینا۔ ابو طالب نے پوچھا بتاؤ میرے بھتیجے نے کیا کیا ہے؟ کہا اس ابو جہل نے تمہارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا بھتیجا محمد ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے معبودوں کو گالی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے پاس پیش کیا گیا، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے، بیٹھ گئے، کہا یا میرے چچا بتاؤ تو صحیح کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ عرب کے سردار آئے ہوئے ہیں اور تمہاری شکایت لے کر کے آئے ہیں۔ کہا کہ میں نے قصور کیا کیا ہے بتاؤ؟ ابو طالب کہتے ہیں کہ تم ان کو گالیاں دیتے ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، وہ نبی جو نبوت سے پہلے کبھی کسی کو جھڑکا نہیں تھا، وہ نبی جو نبوت سے پہلے کسی غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈالی تھی، وہ نبی جو نبوت سے پہلے بااخلاق تھا، جس کے بارے میں اس قوم نے کہا تھا صادق اور امین ہے، یہ سچا آدمی ہے، امانت دار آدمی ہے، بہترین آدمی ہے۔ نبوت سے پہلے لقب دینے والی قوم جب نبی کو نبوت دی گئی تو آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم کو گالی دینے والا یہ آدمی ہے۔ ابو طالب نے پوچھا تم کیا گالی دیتے ہو ذرا بتاؤ تو صحیح۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں انہیں گالی نہیں دیتا، میں کوئی بری بات کہنے والا انسان نہیں ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، ان سے پوچھو تو صحیح میں کیا ان کو گالی دیتا ہوں۔ ابو جہل کہتا ہے کہ لات اور منات ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، ہمارے اولیاء میں سے ہیں، حبل تمام اولیاؤں کا سردار ہے، تمام بزرگان دین کا سردار ہے، جن کو ہم برسوں سے سوا برسوں سے ہم پوجتے آ رہے ہیں، جس کی عزت ہم کرتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے کہ حبل کی کوئی عزت نہیں ہے، لات اور منات بے عزت ہونے والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، یہی ہم کو گالی دینا ہے۔ ذرا توجہ کر لو عزیزان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں، آج کے ماحول میں بھی کوئی نوجوان اپنے خاندان میں اگر ایک اللہ کو پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے، ایک اللہ کو ماننے کی بات کرتا ہے، خبروں پر سر نہ جھکانے کی بات کرتا ہے، جھنڈوں پنجوں کے پاس جانے نہ جانے کی بات کرتا ہے، میلاد نہ منانے کی بات کرتا ہے، یا رسول اللہ نہ کہنے کی بات کرتا ہے، عاشق رسول نہ کہنے کی بات کرتا ہے، تو آج کے معاشرے میں کلمہ پڑا ہوا مسلمان اس نوجوان کی مخالفت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بے دین ہو گیا ہے، اس کو دین سکھانا پڑے گا، اس کو دین میں لانا پڑے گا۔ وہ ابو جہل اسلام کا دشمن تھا، کہاں حق با جانب تھا، تم اسلام کے میں لا کر تم مسلمان ہو کر آج ایک اللہ کی بات جو کرتا ہے اسے تم معاشرے میں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ میرے نبی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، میرے نبی کو بھی ذلیل کرنے کی دشمنوں نے کوشش کی تھی، لیکن توحید کے پرچم کو اللہ پسند کرتا ہے، توحید کے پرچم کو نبی نے بلند کیا تھا، پوری دنیا مل کر کے اس پرچم کو جھکا نہیں سکی، غیرے غیرے نتھو خیرے کیا جھکا سکیں گے آج کی تاریخ میں انشاءاللہ العزیز۔ غرض مختصر یہ نبی کو پیش کیا گیا، نبی کے سامنے معرضہ رکھا گیا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کچھ معاہدہ کر لیتے ہیں۔ معاہدہ کیا معاہدہ کیا جانا ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ معاہدہ کیا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے دیکھو تم جو مشن چلا رہے ہو نا، اس مشن کو تم بند کر دو، یہ مشن ختم کر دو
اور ہم تمہارے سامنے کچھ باتوں کو رکھنا چاہتے ہیں تاکہ تمہارے ہمارے درمیان میں ایک معاہدہ طے ہو جائے۔ بتایا گیا کیا معاہدہ ہے بتاؤ؟ کہا اگر عرب کے ان قبیلوں میں سے تم کو خوبصورت لڑکیاں اگر چاہیے جن پر تمہاری نگاہ اگر ہو تو ہم تمام عرب والے مل کر بہترین خوبصورت لڑکیاں تمہاری خوابگاہ میں بھیجا دیں گے، دے دیں گے تمہیں لڑکیاں۔ اگر تمہارا یہ بھی منصوبہ نہیں ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمام عرب کے قبائل کے سردار بن جاؤ، تمہارے علاوہ عرب کی سرزمین پر کوئی سردار نہ رہے، تو ہم تمام کے تمام عرب کے لوگ تم کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تمہاری یہ بھی خواہش نہیں ہے تو تم چاہتے ہو، تمہارے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ عرب میں تم سے زیادہ مالدار کوئی نہ رہے، تو ہم تمام کے عرب کے لوگ مل کر کے تم کو اتنا دولت مند بنا دیں گے، اتنا دولت مند بنا دیں گے کہ عرب کے خطے میں کوئی آدمی تم سے زیادہ دولت مند نہ رہے۔ اللہ اکبر! تینوں کے تینوں شرائط غور کرنے کے قابل ہے کہ آج انسان اللہ کے قانون کو اگر توڑ رہا ہے تو کسی لڑکی کی محبت میں یا ماں باپ کی محبت میں توڑ رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی نمازوں کو ضائع کر رہا ہے، اپنے چہرے سے داڑھی کو اگر غائب کر رہا ہے تو جھوٹی عزت اور شہرت کے خاطر کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن سے بے رغبتی اختیار کر رہا ہے یا تو پھر نمازوں کو ضائع کر رہا ہے، زبان سے گندی گالیاں نکال رہا ہے، تو اس کا مقصد یہی ہے تیسرا کہ مال اس کے پاس سب سے زیادہ آ جائے۔ اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ کسی کا گھر، کسی کی دکان، کسی کی آفس، کسی کا مقام مسجد کے قریب ہوتا ہے، مسجد سے اذان بلند ہوتی ہے، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز قائم کرو۔ کیوں نماز قائم کرو؟ حیا علی الفلاح، تمہاری کامیابی اسی کے اندر ہے، آخرت تمہاری سدھر جانے والی ہے۔ لیکن وہ مسلمان بندہ اس آفس میں بیٹھا ہوا، اس دکان پر بیٹھا ہوا، اس مکان پر رہنے والا بندہ اس آواز کو سنتا ہے اور انسنی کر دیتا ہے۔ نماز کو جانے سے اسے جو ہے نا گریز محسوس ہوتا ہے، نماز کو جانے سے اسے بہت بڑی ایک مشکل محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ یا تو وہ اپنے ماں باپ کو زیادہ محبت کرنے والا ہے، یا تجارت کو زیادہ محبت کرنے والا ہے، یا تو اس کمپنی کے باس یا اس آفس کے ہیڈ سے زیادہ ڈرنے والا ہے رب سے، تو اسی بنیاد پر نماز کو چھوڑنے والا ہے۔ ذرا تم غور کرو تو صحیح، جمعے کو جمعہ آنا اور مسجدوں کو بھر دینا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی نہیں ہے دوستو۔ جب تک کہ یہ دنیا کی محبت میرے اور آپ کے سینے سے نہیں نکلے گی، جب تک کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہر مشکل کو آسان نہ بنا دیں، تب تک کے لیے ہماری آخرت بہتر ہونے والی نہیں ہے۔ اور آج عورتیں ہو کہ مرد ہو، ہر انسان، ہر مسلمان اللہ کے قانون کو اگر پامال کر رہا ہے تو اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے پامال کر رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے کہا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کیا پیاری بات اللہ نے بتائی دوستو، احساس دلایا تمہیں۔ جس دنیا کے تم مر مٹتے ہو، جس دنیا کے تم رشتوں کو کاٹتے ہو، جس دنیا کے لیے تم شرک کرتے ہو، جس دنیا کے لیے تم اللہ کے قانون کو بدلتے ہو، جس دنیا کے لیے تم رسول کی سنتوں کو چھوڑتے ہو، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم جنت کو چھوڑ رہے ہو، جس دنیا کو حاصل کرنے تم جنت کے مستحق بن رہے ہو، یہ دنیا کو میں ایک دن مکمل فان کر دوں گا، فانی کر دوں گا، کوئی حیثیت نہیں ہے میرے پاس اس کی۔ ہم بتائیں گے آگے انشاءاللہ آپ کو، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، تمام کی تمام کائنات کو میں فنا کر کے رکھ دوں گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ ذرا غور کرو، اللہ اس وقت بھی تھا جب کائناتیں نہیں تھی، اللہ اس وقت بھی رہے گا جب کوئی کائنات باقی نہیں رہے گی، تمام فنا ہو جائے گی، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ پھر تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یارو، جبکہ تمہارا حساب وہی رب العالمین لینے والا ہے، جس رب نے اس دنیا سے بیزارگی کا اظہار کیا ہے۔ غور کرو عزیزان محترم، اسی دنیا کو بنانے کی خاطر، اس دنیا کو اچھی رکھنے کی خاطر، اس دنیا کو سنوارنے کی خاطر ہم نے عذاب قبر کو بھلا دیا، ہم نے عذاب قبر کو بھلا دیا، عذاب کو بھلا دیا، جہنم کی آگ کو بھلا دیا، موت کے وہ سنسناہٹ کو بھلا دیا، موت کے وہ سختی کو ہم نے بھلا دیا،
خطرناک بیماریوں کو ہم نے بھلا دیا، وہ خرخرے والی زندگی کو ہم نے بھلا دیا، وہ نزا کی زندگی کو ہم نے بھلا دیا، کوما کی زندگی کو ہم نے بھلا دیا۔ جب یہ چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہونا شروع ہو گئی تو یہ دنیا ہمیں بڑی اچھی لگنے لگی ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر! کیا قید خانے میں آدمی اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے؟ کیا قید خانے میں آدمی اپنی مرضی کا کھانا کھا سکتا ہے؟ کیا قید خانے میں آدمی اپنی مرضی کا لباس پہن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پہن سکتا جب تک کہ اس کو اجازت نہ دی جائے۔ جیلر کے کنٹرول میں آ جاتا ہے آدمی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے کہا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں تم کو جینا اگر ہے تو اللہ کے احکامات کے مطابق جینا ہے، اللہ نے جو حلال کی ہے وہی کھانا ہے، اللہ نے جو حرام کی ہے اسے چھوڑ دینا ہے، اور جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں ان تمام پر ایمان رکھنا ہے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن احکامات کے کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے وہ احکامات کو کرنا ہے، جو احکامات سے نبی نے روکا ہے اس سے رک جانا ہے، یہی تمہارا قید خانہ بتایا گیا۔ لیکن کیا آج میں اور آپ اللہ اس کے رسول کی پسند کی زندگی جی رہے ہیں دوستو؟ اللہ اس کے رسول نے جو بتایا وہ زندگی جی رہے ہیں ہم آج؟ افسوس صد افسوس، ہم نے اللہ کو محدود کر دیا ہے باؤنڈریوں کے اندر۔ صرف مسجد کی چار دیواری میں اللہ کا تصور مسلمان کو رہتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے کا کتنا ہی خطرناک آدمی کیوں نہ ہو، مسجد میں داخل ہوتا ہے تو سب سے شریف بن جاتا ہے۔ اب وہ کوئی جھگڑا نہیں کرے گا، کوئی گالی نہیں دے گا، کوئی بری بات زبان سے نہیں نکالے گا، اپنے آپ کو شرافت کے چولے میں ڈھال کر اللہ کا تصور رکھتے ہوئے، اللہ کے گھر کی عظمت کو پامال نہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اور اللہ کے ذکر کو اپنی زبان سے جاری و ساری کر دیتا ہے۔ لیکن وہی بندہ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے، مسجد کی باؤنڈری کے باہر نکلتا ہے، چورستے پہ جاتا ہے تو سب سے پہلے دیکھنے میں آیا کہ دو حرام کام کرتا ہے، دو حرام کام سب سے پہلے کرتا ہے، اور یہی حرام کام اسے جہنم کے بارڈر تک لے کے چلے جانے والے ہیں۔ سب سے پہلا کام مسجد سے نکلتا ہی آدمی پان کے ڈبے کا رخ کرتا ہے، اور پان کے ڈبے پر جانے کے بعد کوئی آدمی کو خواہش ہوتی ہے سگریٹ کا دھواں اڑانے کی، اور کسی کو خواہش ہوتی ہے گٹکا کھانے کی، کسی کو خواہش ہوتی ہے زردہ حرام کھانے کی۔ اب آدمی مسجد میں تھا، کوئی کھانے کو نہیں ملا، بری بات کرنے کو نہیں ملی، برا عمل کرنے کو نہیں ملا، ایک خوف سا طاری تھا، رب مجھے دیکھ رہا ہے، مسجد میں گالی دوں گا تو اللہ جہنم دے گا، مسجد میں غیبت کروں گا تو اللہ مجھے پکڑے گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ذرا تمہارا تصور کیسا بےہودہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ مسجد میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا تم مسجد کے باہر چلے جاؤ، کسی گلی یا سڑک نکڑ پر تم جاؤ تو اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ ضرور تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب وہ آدمی کوئی تو گٹکا کھا رہا ہے، کوئی سگریٹ جلا رہا ہے، اور اتنا بےہودی حرکت اللہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جہنم بنایا ہے، آگ ہے، جلائے گا، دیکھ میں دنیا میں ہی آگ سے محبت کر رہا ہوں۔ اب جلاتا ہے، اسی آگ کو اپنے جسم میں پھونکتے جاتا ہے، اسی آگ کو کھینچتے جاتا ہے، ساری دنیا کو گواہ بناتا ہے کہ میں دنیا میں آگ سے محبت کرنے والا ہوں، مجھے آگ میں ہی جانا ہے۔ اللہ کا تصور ختم، اللہ کو محدود کر دیا۔ ارے اللہ کوئی ماں باپ نہیں ہے تمہارے، تمہارا کوئی کمپنی کا باس نہیں ہے، یا محکمے کا کوئی اعلیٰ عہدیدار نہیں ہے جو باؤنڈری کے حد تک محدود رہ جائے۔ اللہ کی سلطنت تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، تمام سمندروں کے اندر اللہ کی حکمرانی چلتی ہے۔ جہاں تم جاؤ اچھا کام کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جہاں تم جاؤ اللہ برائی کرو، اللہ تمہیں وہاں پر بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور بناؤ اپنا، زبان سے کچھ کہنے سے پہلے سوچ لو، تولو پھر بولو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تولنا نہیں آتا، بولنا آتا ہے، اس لیے معاشرے میں گناہ پھیلنا شروع ہو گیا،
اسی لیے معاشرے میں بگاڑ پیدا شروع ہو گیا. کیوں؟ اسی لیے کہ میں نے آپ نے اس دنیا کو اہم ترین سمجھ لیا. یہ دنیا کی محبت میرے سینوں میں آ گئی. جب دنیا کی محبت میرے سینوں میں آ گئی تو شرک کا ماحول پیدا ہوا. جب دنیا کی محبت میرے سینے میں آ گئی تو اللہ کا خوف جاتا رہا, خبروں کے مردوں سے ڈرنے لگا انسان. جب اللہ کا خوف میرے سینے, دنیا کی محبت میرے سینے میں آ گئی, میں نے فکر آخرت کو بھی بھلا دیا. جب دنیا کی محبت میرے سینے میں آ گئی تو موت کو میں نے بھلا دیا. دنیا کی محبت میرے سینے میں آ گئی تو قرآن کو میں نے اٹھا کر تاخچے میں بند کر کے رکھ دیا. اسی لیے کہ قرآن اگر پڑھ لوں گا تو دنیا کی محبت سینے سے چلی جائے گی. قرآن اگر پڑھ لوں گا 5 وقت نماز پڑھنا پڑے گا. قرآن اگر پڑھ لوں گا شرک سے بچنا پڑے گا. قرآن اگر پڑھ لوں گا سود نہیں لے سکتا. قرآن اگر پڑھ لوں گا جوڑے کی رقم نہیں لے سکتا. قرآن اگر پڑھ لوں گا دوست کی شادی میں ناچ نہیں سکتا. قرآن اگر پڑھ لوں گا تو کسی شاپنگ مال میں جا کر اچھے اچھے کم کپڑے پہنے ہوئی عورتوں کو دیکھ بھی نہیں سکتا. اصول بنا لیا ہم نے. فکر دنیا انسان کے جسم میں آ گئی ہے, انسان کی سوچ میں آ گئی ہے, انسان کے فکر میں آ گئی ہے, اور انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دنیا ہی میرے لیے سب سے کارآمد ہے. جبکہ ہم نے اپنے عزیز و اقارب کو, اپنے پڑوسیوں کو, اپنے دوست احباب کو, اپنے رشتہ داروں کو, کئی لوگوں کو ہم نے جن کے ساتھ بیٹھ کر ہم کھاتے اور پیتے ہیں, رہتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں, ان کو اپنے ہاتھوں سے منو مٹی کے نیچے دبا کر آ جاتے ہیں, اور ہم تصور ختم کر دیتے ہیں کہ کل کو کوئی مجھے بھی لائے گا, ایسے ہی ڈال کر چلا جائے گا. اس لیے کہ دنیا کی محبت اتنی ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ ہم سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں لیکن دنیا قربان کرنا نہیں چاہتے. آئیے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے کی زندگی گزارا کرتے تھے. ایک موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں امامت کرتے ہیں, نماز سے فارغ ہوئے اور بیٹھے تک نہیں, کچھ دیر کے لیے اٹھے اور سب کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے اپنے حجرے کا رخ کر کے چلے جاتے ہیں. صحابہ پریشان ہوئے, سوچنے لگے اللہ کے نبی کبھی ایسا نہیں کرتے, احترام کرتے ہیں لوگوں کا, لیکن آج کیا معاملہ ہو گیا کہ ایسے ہی سلام پھیرے اپنے حجرے کی طرف چلے گئے. صحابہ میں ایک قسم کی تشویش تھی. لوگوں نے سوچا کہ پوچھا جائے, کچھ لوگوں نے کہا نہیں شاید وہی کے آثار ہو رہے ہو, وہی آ جانے تو پھر پوچھ لیا جائے. یہ لوگوں کی باتیں چل رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آتے اور لوگوں کے درمیان میں آ کر بیٹھ گئے. صحابہ نے سوال کیا, ہمت کر کے پوچھا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ اٹھے اور چلے گئے کمرے میں. ہم کو تعجب ہونے لگا, کبھی آپ ایسی حرکت نہیں کرتے. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درس دیا اپنے صحابہ کو. فرمایا لوگوں تم کیا سمجھتے ہو میں کیوں گیا تھا؟ کل رات کو ایک آدمی میرے پاس آیا اور یہ سونے کا لنڈا, یہ سونے کا ٹکڑا مجھے تحفتاً دے کر کے گیا تھا, اور میں اسے لیا اور اپنے گھر کے کسی کونے میں رکھ دیا تھا. اور جب کونے میں رکھ دیا اور نماز کو جب آ گیا, جب نماز سے فارغ ہوا تو میرے ذہن میں سوال آیا, اے محمد تیرے پاس تو ایک سونے کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے, وہ ٹکڑا تیرے گھر میں رہ جائے, تجھے اگر موت آ جائے, اللہ نے اس سونے کے بارے میں تجھ سے سوال کر لیا, محمد اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر. ذرا غور کرو یارو, تم کماتے ضرور ہو لیکن خرچ کرنا تمہیں نہیں آیا. تم کماتے ہو, کہاں پر دینا تمہیں نہیں آیا. تم کماتے ہو ضرور دنیا کو لیکن اللہ کو راضی کرنے تمہیں نہیں آیا. ذرا غور کرو تو صحیح, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا پیارا درس اس امت کو دے کر کے گئے اور کہا کہ دنیا سے اتنی ہی محبت کرو جتنی اس سے کرنی چاہیے. دنیا تمہارا مقصد نہیں ہے, دنیا تمہاری ضرورت ہے, دنیا تمہارا امتحان گاہ ہے. اس امتحان گاہ کے اندر تم اچھے بہترین انداز میں اپنے سوالات کے جوابات تیار کر لو جو اللہ نے بتائے ہیں, آخرت میں تمہاری بہترین زندگی بنا جائے گی. یہ فکر ہے ہمارے پاس؟ کرتے ہیں ہم یہ فکر؟ سوچتے ہیں کبھی؟ تصور ہی ختم ہو گیا دوستو. ہمارا ذہن کچھ اور کام کرتا ہے, ہماری سوچ کچھ اور کام کرتی ہے. اللہ کا قانون کچھ اور کہتا ہے. قرآن چیخ چیخ کر کہتی ہے جس کو پڑھنے نہیں آتا مجھے پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا, جس کو پڑھنے آتا ہے روز پڑھ لے اللہ تیرے درجات میں بلندی کر دے گا. قرآن روز کہہ رہا ہے تم سے, لیکن تم کیا سمجھتے ہو میرا تعلق تو اس سے ہے, میں کامیاب ہو جاؤں گا, میں اس کا دامن پکڑ کے جنت میں نکل جاؤں گا.
یا مجھے آ کر کے وہ شفا بھی بنا لے گا، عذاب قبر سے کوئی آ کر کے بچا لے گا، عذاب قبر کے فرشتوں کو کوئی بھگا بھی دے گا۔ یہ تصور مسلمانوں کے پاس بٹھایا گیا ہے جو دھوکے سے کم نہیں ہے۔ یہ دھوکے کی زندگی سے باہر آ جاؤ، پوری دنیا مل کر کے تمہیں چیلنج دے رہی ہے، پوری دنیا مل کر کے تمہیں تباہ کرنے کے دہانے پر لا رہی ہے، پوری دنیا مل کر کے اسلام پر آنچ لانے کی کوشش کر رہی ہے، پوری دنیا مل کر کے نبی کی سیرت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن تم یارو، میری ماں بہنوں، تم بھی کچھ کم نہیں ہو، تمہاری بھی زندگی ایسے ہی ہے۔ تم دنیا پر فریفتہ ہو کر جینا چاہتی ہو، اپنے مردوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو اسلام کا مجاہد بنانا تمہیں نہیں آیا۔ بچہ اگر کما کر 30 دن محنت کے بعد پورے گھر میں اگر پیسے نہ دے تو ماں اور باپ دونوں بچے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جھگڑا کریں گے، دھکے ماریں گے، مار دیں گے اسے، تھپڑ رسید کر دیں گے اسے۔ کہاں جائے گا کہ 30 دن توشہ بند کر کے لے گیا تھا، لیکن پیسے اتنے کم کیسے آئے، کہاں لٹا رہا ہے بتا۔ لیکن اس کی آخرت خراب ہو رہی ہے، تمہاری نظروں کے سامنے بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا ہے، اذان بلند ہوتی نماز کو نہیں جاتا، ماں باپ کو غصہ نہیں آتا۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے بار بار نبی کی سنت کو چہرے سے نکال دیتا ہے، ماں باپ کو غصہ نہیں آتا۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے لڑکیوں سے بیہودہ گفتگو سیل فون پر کرتا ہے، ماں باپ کو غصہ نہیں آتا۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے فحش میسج ایک دوسرے کو کیے جاتے ہیں، ماں باپ کو غصہ نہیں آتا۔ بچہ دنیا میں کچھ اگر دنیا کے لیے کر دیتا ہے، ماں باپ کو غصہ آ جاتا ہے، اسی اولاد کی آخرت خراب ہوتی ہے، ماں باپ کو غصہ ہرگز نہیں آتا۔ آج زندگی تمہیں یہ درس دے رہی ہے، ماحول تمہیں سکھا رہا ہے، دنیا کے حالات چتاونی یہ کر رہے ہیں تمہیں، اے مسلمان تو سدھر جا، تو سنبھل جا، تو نبی کا پابند بن جا، تو اللہ سے ڈرنے والا بن جا، ورنہ وہ عالم تیرا ہو جائے گا جیسا کہ چچنیا میں تمہارا کیا گیا تھا، جیسا بوسنیا میں تمہارا کیا گیا تھا، جیسا کہ فلسطین میں تم کو میٹا جا رہا ہے، جیسا افغان میں تمہیں تباہ کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے ہمارا شہر عراق کی سرزمین پر فلوجہ ٹاؤن جو مسلمانوں کا ایک بہت مانا ہوا گڑھ مانا جاتا تھا، جس میں بہتر مسلمان رہا کرتے تھے، سلفیت پر رہنے والے، ایک اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، خبر پجوے اس میں نہیں تھے، لیکن تمام صہیونی اور اسرائیل کی سازشوں نے شیعہ سے ہاتھ ملا کر آج اس شہر کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے۔ کیوں ہوا یہ؟ اس لیے کہ ہمارے اندر سے اتحاد ختم ہو گیا، ہمارے اندر سے اتفاق ختم ہو گیا، ہمارے اندر سے محبت ختم ہو گئی، ہمارے اندر سے اللہ کا خوف ختم ہو گیا، ہم نبی کی سنتوں کو پامال کرنے لگے، دنیا سے محبت کرنے لگے، جھوٹے عہدوں کے لیے ہم جا کر کے دوسروں کے سامنے اپنے بھائیوں کی شکایتیں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ اسی لیے معاشرے میں تباہی کا ماحول پیدا کر دیا، اور آج تمہارا شہر بھی ٹارگٹ بنا ہوا ہے۔ بات عام آدمی تک تھی، میں نے کہا ہے اس سے پہلے بھی، لیکن پورے ہندوستان کے اندر ایک سیاسی مضبوط پلیٹ فارم جو بنایا گیا تھا حیدرآباد کی سرزمین پر، وہ پلیٹ فارم کو بھی آج دشمنان اسلام، مسلمانوں کے دشمن، یہودی ایجنٹ آج اس پلیٹ فارم کو تکلیف دے رہے ہیں، اس پلیٹ فارم کو تہس نہس کرنے کی باری آ رہی ہے، لیکن مسلمان ہیں کہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے نہیں باز آ رہا ہے۔ عام آدمی تک حالات کے خراب ہونا کچھ اور بات، لیکن قوم کے سرداروں تک بات غلط ہونا یہ اور بات ہے۔ یہ اچھی نشانیوں میں سے نشانی نہیں ہے۔ جو تم اطمینان کی سانس حیدرآباد کی سرزمین پر لے رہے ہو، کل چیخیں سنائی دیں گی تمہارے گھروں سے، یاد رکھنا اس بات کو، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میری آواز بڑی دور تک جاتی ہے۔ سوچو تم، کیا تمہارا مقام ہے؟ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ آؤ اسلام کی طرف، مسلمان بنو، اللہ کے چاہنے والے بنو، نبی کے سچے امتی بنو، قرآن کے پڑھنے والے بنو، دیگر برادران وطن تک قرآن کی تعلیمات کو پہنچانے والے بنو، دوسروں تک نبی کی سیرت کو پہنچانے والے بنو، دنیا کی محبت کو اپنے سیروں سے ختم کرو، آخرت کی فکر کرو۔ آخرت خطرناک چیز کا نام ہے۔ آج صرف ہم نے دنیا کی چاہت کی بات کی ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ اگر اللہ نے موقع اگر ہمیں دیا تو آخرت کے بارے میں ضرور بات کریں گے ہم انشاءاللہ العزیز، کہ آخرت اچھی کس کی ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، بری کیسی ہوتی ہے۔ آخرت کے طرف
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبیوں کو اتنی توجہ کیوں دلائی تھی آخر؟ سنیں گے تو کان گرم ہو جائیں گے. اگر اس کے باوجود میرے اور آپ کے اندر سدھرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو ایسی قوم کو اللہ کو ہرگز ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 38 میں کہا کہ اے لوگوں، اگر تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے، اسلام سے پھر جاؤ گے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لے آؤں گا جو تم سب سے بہتر ہوگی، جو محبت کرے گی مسلمانوں سے اور دشمنی کرے گی کافروں سے. اللہ نے واضح کر دیا، قرآن کے الفاظ ہیں، بولنے کے لیے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے مکمل کر دیا ہے ضابطۂ حیات. تم پڑھو تو تمہیں سمجھ میں آئے نا. تم کو جب بھی قرآن کی بات سنائی جاتی ہے نئی لگتی ہے، تم کو جب بھی قرآن کا واقعہ سنا جاتا ہے نیا لگتا ہے، تم کو جب بھی حدیث بتائی جاتی ہے نئی لگتی ہے. اسی لیے کہ ہمارا تمام کا تمام جو یہ ہفتے سے لے کر جمعرات تک پورے کا پورا ہم نے دنیا حاصل کرنے کے لیے لگا دیا. قرآن کی طرف توجہ نہیں، حدیث پڑھنے کے لیے توجہ نہیں، سیرت کو معلوم کرنے کے لیے توجہ نہیں، مسلمان کے حالات معلوم کرنے کے لیے توجہ نہیں، ایک دوسرے سے ہمدردی سے ملنے کے لیے توجہ نہیں، ایک دوسرے سے غمخواری میں اس کی مصیبتوں میں شریک ہونے کے لیے توجہ نہیں. جب یہ چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر یاد رکھ لینا کہ وہ حالت پیدا ہوگی جس طریقے سے پچھلی قوموں نے مسلمانوں کو تباہ کیا تھا. آج وہی حالات بنتے جا رہے ہیں. اس کا اندازہ ان کو معلوم ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان میں کام کرتے ہیں. ہم روز نوکری کو جا کر کے آنے والے، ہم روز دکان کھول کے بند کر کے آنے والے، ہم روز پیسوں کی تجارت کرنے والے، ہم کو ان سے سب باتوں سے سب کیا مطلب ہے؟ ہماری زندگی تو اتنی ہے، صرف کبھی پڑھی لی نماز، کبھی نہیں پڑھ لی، کبھی پڑھ لیا قرآن، کبھی نہیں پڑھا، کبھی نبی کی صورت کسی کو سنا دیا نہیں سنایا، کبھی اچھے واقعات معلوم کر لیا نہیں کر لیا، اخبار بھی دیکھا تو اپنے مطلب کی بات دیکھ لیا. یہ تمام چیزیں میری اور آپ کی زندگی کا وتیرہ بن چکا ہے. لہذا عزیزان محترم، یہ دنیا کب فنا ہونے والی ہے کسی کو نہیں معلوم ہے. آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز کا نام ہے. اللہ نے آخرت کو ختم کروں گا کہیں پر بھی نہیں بولا. دنیا کو ختم کرنے کی اللہ نے ضرور بات کی ہے. تو جو چیز ختم ہونے والی ہے اس کی فکر کو کم کر دیجئے، رب کو راضی کرنے کے جو ہے نا احکامات جاری کر دیجئے، رب کو جو ہے راضی کرنے والا عمل کر لیجئے. کل کے دن نبی کی شفاعت میری اور آپ کی کیسے ہوگی؟ کیا چہرہ لے کر کے میں نبی کے سامنے جاؤں گا؟ وہ کون سا عمل ہوگا جس کے ذریعے سے نبی میری شفاعت کریں گے؟ ان عمل کی طرف آ جائیے. نمازوں کی پابندی کر لیجئے، ہمیشہ مسجدوں کو بھرنے والے بن جائیے، پھر دیکھیے معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دنیا کی محبت سے بچا لے، آخرت کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ تعالی، یہ شہر ایک امن کا گہوارہ تھا میرے غفور رحیم. یہاں پر الحمدللہ تیرے چاہنے والوں کا ایک مقام اور روب دبدبا تھا میرے اللہ. پتہ نہیں یہاں پر کس کی نظر لگ گئی، کس کی سازش کا شکار ہم ہو رہے ہیں میرے غفور رحیم. اگر کسی کی سازش کا شکار ہو رہے ہیں، ایسی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما لینا، ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما لینا. اے میرے غفور رحیم، ہمارے قائدین کی حفاظت فرما لینا، ان کو آنے والی ہر مصیبت کو دور فرما دینا. تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما لینا. تمام نوجوان لڑکیوں کی عصمتوں کو بچا لے میرے پاک پروردگار. جن کی عصمتیں تار تار ہو رہی ہیں میرے غفور رحیم، ان کو، ان کے ماں باپ کو توفیق عنایت فرما، ان کے بھائیوں کو توفیق عنایت فرما کہ ان کی عصمتوں کو بچا سکے میرے پاک پروردگار. ہمارے نوجوان جو مغربی تہذیب کا شکار ہو رہے ہیں میرے غفور رحیم، ان کو مغربی تہذیب کا شکار ہونے سے بچا لے میرے پاک پروردگار. ان کے گانوں کو، ان کے کانوں کو قرآن سننے کی عادت ڈال دے میرے اللہ. ان کی زبانوں کو تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ. جب بات نکلے تو اخلاق والی بات نکالنے والی امت ہمیں بنا دے میرے پاک پروردگار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب و حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی. سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی. درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت. درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا. اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو اس زمین کا خلیفہ بنایا. اور اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں جب کبھی اسلام پر آنچ آئی، اسلام کے خلاف میں نعرے بلند ہوئے، جب کبھی اسلام کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے توحید پرستوں کے ذریعے سے اپنے کلام اور اپنے انبیاء کی تاریخ کو پھر سے دہرا دیا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین عقل سمجھداری عنایت فرمائی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے اس پرفتن دور میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تمام دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائی. عزیزان محترم، انشاءاللہ العزیز آج کا جو جمعے کا خطبہ ہوگا، جس کا عنوان ہم نے منتخب کیا ہے اللہ کی عظمت، اسی لیے کہ مختلف طبقوں سے مختلف وقتوں پر مختلف ماحول میں آئے دن ہم اخبارات کی سرخیاں یا راہ چلتے چلتے دیواروں پر لگے ہوئے وہ رنگین پوسٹرز ہم ضرور دیکھتے ہیں. تو ان پوسٹرز میں، ان اخبارات میں ایک عنوان ملتا ہے. کبھی عنوان ملتا ہے عظمت رسول کانفرنس، کبھی عنوان ملتا ہے عظمت صحابہ کانفرنس. الحمدللہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عظمت رسول کانفرنس بھی منائی جائے، عظمت صحابہ کانفرنس بھی منائی جائے، لیکن کیا کسی مسلمان نے یا ہم نے کبھی ہمارے شہر یا ہمارے شہر کے نکلنے والے اخبارات یا ہمارے شہر کی وہ گلیاں جہاں پوسٹرز لگتے ہیں، ان دیواروں پر ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ چلو عظمت اللہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ عظمت اللہ کانفرنس کہاں چلے گی پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہی ہے جو ہر وقت بلند کی جاتی ہے. اذان بلند ہوتی ہے
تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جاتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ غرض ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا ہی نام بلند ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 45 میں واضح کر کے بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم پر لاگو کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرنا۔ لیکن افسوس کہ ماحول اور معاشرے کا رنگ جس اللہ نے دنیا میں بھیجا، جس اللہ نے زندگی دی، جس اللہ نے صحت دی، جس اللہ نے جینے کا ڈھنگ سکھایا، جس اللہ کے سامنے سجدہ سربا سجود ہوتے ہیں، جس اللہ سے مصیبت کے وقت میں پناہ مانگ کر خوشیاں حاصل کی جاتی ہیں، جن کے پاس اولاد نہ ہو اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلا کر اولاد کا حصول کیا جاتا ہے۔ غرض ہر وہ شے کے اندر ہم اللہ سے ہی دعا مانگتے ہیں، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن اسی کے متعلق کبھی کوئی کانفرنس یا اس کی عظمت کے متعلق کہیں پر بھی کوئی بڑا اجتماع منعقد نہیں کیا جاتا۔ اب سمجھ میں بات ایک یہ آتی ہے اس سے کہ چلو اللہ پر تو ایمان لا لیا، اب ضرورت کیا ہے ان کی؟ کلمہ پڑھنے کی بات تھی، اقرار کرنے کی بات تھی، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اب بات کچھ نہیں ہے، چلو ختم ہو گئی بات۔ اب جس کے ذریعے سے شفاعت ہونا ہے، جس کے ذریعے سے جنت میں جانا ہے، جس کے ذریعے سے وسیلہ پکڑنا ہے، جس کے ذریعے سے دنیا میں پہچان بنانی ہے، چلو رسول اللہ کانفرنس بنا لیتے ہیں۔ لیکن انسان یہ سوچنا بہت ضروری ہے، مسلمان بالخصوص سوچنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں واضح کر دیا، ہم بتائیں گے آگے آپ کو انشاءاللہ، واضح کر دیا اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، اس کی اجازت کے بغیر جبرائیل جو برسوں تک ہر نبی کے پاس وہی لاتا رہا، لیکن میدان محشر میں اس اللہ کے حکم کے بغیر بھی جبرائیل جنبش نہیں کر سکتا۔ غرض بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم صرف اسی پر گفتگو کرتے چلیں گے۔ آئیے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ایک چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے سمجھا دیتے ہیں۔ ایک غزوے سے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے ہیں مدینے کی طرف۔ راستے میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جھاڑوں کا جھنڈ نظر آ رہا ہے، یہاں چھاؤں بھی ہے، چلتے چلتے تھک گئے ہیں، جنگ کی بھی تھکن موجود ہے، یہاں کچھ آرام کر کے چلتے ہیں۔ جب اس جھنڈ کے پاس صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، صحابہ دیکھتے کیا ہیں، جھاڑوں کا ایک جھنڈ ہے اور ایک جھاڑ علیحدہ ہے جس کی چھاؤں بڑی کھلی ہے۔ صحابہ نے تجویز کی اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم تمام کے تمام لوگ اس جھاڑوں کے جھنڈ میں پناہ لیتے ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ یہ بڑا جھاڑ جو ہے ایک آرام سے آپ تنہا جو ہے نا اگر آپ آرام کریں تو بہتر رہے گا، اس لیے کہ ہم باتیں وغیرہ کریں گے تو آپ کو اس سے ضرور تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جھاڑ کے نیچے پناہ لے لیتے ہیں۔ بستر ڈال دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذوالفقار تلوار کو نکالا اور جھاڑ سے ٹنگا دیا، اور بستر پر جب سو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ لگ جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک نکتہ بیان کر دوں، جو نبیوں کا رتبہ ہم نے کسی اولیاء کو یا کسی خبر میں دفن ہونے والے کو دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا انبیاء جو ہوتے ہیں وہ سوتے ضرور ہیں لیکن ان کا دل جاگتا ہے۔ یہ نکتے کو ذہن میں رکھنا ہمیشہ۔ اللہ کے نبی سو رہے ہیں، صحابہ کرام لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے، کوئی جاگنے کے لیے تیار نہیں، تھکن کے آثار ہے۔ اللہ کے نبی بھی کو آنکھ لگی، ایک یہودی جو راستے سے گزر رہا تھا دیکھتا کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو پناہ لیے ہوئے نیند کی آغوش میں ہے، اور پلٹ کر دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ قریب گیا، پورا جائزہ لیتا ہے اور جھاڑ کی طرف نگاہ پہنچتی ہے، وہ تلوار کو جھاڑ سے نکال لیتا ہے، تلوار کو نام سے نکالا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گردن پر رکھ دیا۔ ابھی نیند کی حالت میں ہیں آپ، گردن پر رکھ دیا تلوار،
اور زور سے کہنے لگا اے محمد جاگ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جاتے ہیں. دیکھتے کیا ہے کہ دشمن کھڑا ہوا ہے اور گردن پر تلوار رکھی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ نیند کی آغوش میں ہیں. اللہ کے نبی نے کہا اب مدد کس سے لی جائے؟ یہ درس دیا میرے اور آپ کے آقا نے کہ مصیبت میں مدد کس سے لی جا سکتی ہے. کون تمہاری مدد کے لیے آنن فانن پہنچ سکتا ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. وہ یہودی گردن پر تلوار رکھ کر کہنے لگا تیرے ساتھی تو دور سو رہے ہیں, تمہیں پکارنے کا میں موقع نہیں دوں گا. اب یہ تلوار تمہاری 2 ٹکڑے کرنے کے لیے تیار ہے. بہت ہو چکا, تمام دشمنی نکالنے کا موقع آ گیا ہے. جب دشمن کے الفاظ نکل رہے تھے, دشمن بار بار کہہ رہا تھا کہ تجھے بچانے کے لیے اب کون آئے گا. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیلگو آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھا کر کہا میرا رب میری مدد کے لیے آئے گا. اللہ اکبر. اللہ کی عظمت, اللہ کا مرتبہ, اللہ کا مقام میرے آقا نے جب دشمن کے سامنے پیش کیا. تو مارنا چاہتا ہے, میرا رب مجھے بچانا چاہتا ہے. دشمن کے سامنے اللہ کا لفظ جب آیا تو اس کے ہاتھ سے جو ہے تھراتے ہوئے تلوار چھوٹ گئی, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا اور دشمن کی طرف لہراتے ہوئے کہا اب بتا تجھے کون بچانے والا ہے. اللہ اکبر. غور کرو عزیزان محترم, تم کو پریشانی آتی ہو تو بابا یاد آتے ہیں, تم کو پریشانی یاد آتی ہے تو پیلا ہرا رنگ یاد آتا ہے, تم کو پریشانی آتی ہے تو خدموں کو چومنا یاد آتا ہے, تم کو پریشانی یاد آتی ہے تو نخلیں یاد آتی ہیں, تم کو پریشانی آتی ہے تو پھول یاد آتے ہیں, تم کو پریشانی آتی ہے تو کچھ چبوترا یاد آ جاتا ہے, تم کو پریشانی آتی ہے تو 11ویں یاد آ جاتی ہے. میرے آقا نے درس دے کر کے کہا, اللہ کی عظمت بلند کرتے ہوئے کہا جب کوئی بندہ اس کا پریشان ہوتا ہے تو اللہ اس کی مدد کے لیے آتا ہے, اور جب دشمن اللہ کا لفظ سنتا ہے تو اس کے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی عظمت ہے, ایمان والوں کے لیے خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ ہر ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے. اور اللہ کی عظمت کیا ہے؟ سورہ اخلاص اللہ کی عظمت ہے جس میں مکمل خلاصہ بیان کر دیا گیا. اس کا کوئی اولاد نہیں ہے, اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہیں, نہ اسی نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ کوئی اس کو پیدا کیا ہے, وہ کسی ضرورت کا محتاج ہی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اسے کسی چیز کی حاجت بھی نہیں ہے, کوئی حاجت نہیں, کپڑے پہننے کی حاجت نہیں, کھانے پینے کی حاجت نہیں, بیماری کی حاجت نہیں, شفا کی حاجت نہیں, لین دین کی حاجت نہیں, کوئی اس کو حاجت نہیں ہے. اللہ کی عظمت یہ ہے کہ وہ ایسا ہے جو ساری دنیا کو دیتا ہے, لیتا کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کی عظمت بیان کی گئی. سورہ اخلاص کبھی پڑھیے, بار بار پڑھیے, اس لیے بار بار پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں جب یہ سورہ تم بائی ہارٹ کر لو گے, ترجمہ تمہارے سینے میں موجود ہو جائے گا, تو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوگے اور پھر جب رکعت باندھو گے اور جب سورہ فاتحہ کے بعد جب یہ سورہ تم شروع کرو گے تو اللہ کی عظمت تمہارے نگاہوں کے سامنے ہوگی. کیا میرا پیارا رب ہے جو ساری دنیا کو پیدا کر دیا لیکن اس کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا, وہ ساری دنیا کو دینے والا ہے, اس کو کوئی دے نہیں سکتا, اس کو کوئی حاجت چھو نہیں سکتی, اسے کوئی حاجت روا ہو نہیں سکتی. یہ مزہ آئے گا تمہیں انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ کی عظمت. کئی ساتھیوں کو, کئی خواتین کو مسلم معاشرے میں ایک عجیب سا چلن چل پڑا ہے. ظالموں نے ایک عجیب سے چلن اور رواج کو معاشرے میں جگہ دی اور کہا جاؤ 40 دن سورۃ البقرہ پڑھنا, گھر سے بلائیاں دور ہو جائیں گے. یہ بتا دیا. جاؤ روز صبح میں اٹھ کر کے نیند میں سے سورہ یاسین پڑھنا, گھر میں خیر و برکت آ جائے گی. یہ ضرور بتا دیا. فلانی آیت کو اتنے 1000 مرتبہ پڑھ لینا, جاؤ برکت ہو جائے گی. یہ ضرور بتا دیا. لیکن عظمت اللہ قرآن کے اندر موجود ہے, کبھی ان بندوں کو سمجھایا نہیں. اس لیے نہیں سمجھایا, اگر سمجھا دیتا اللہ کی عظمت کو تو پھر یہ بندہ اس کے در پر کیوں جاتا, بندہ اس کے پیر کیوں چھوتا, کیوں اس کا مرید بنتا, کیوں اس کی ٹوپی پہنتا, کیوں اس کے گن گاتا, کیوں کمائے ہوئے مال میں سے 20% اس کے جھولی میں ڈالتا. یہ نہیں ہوتا. اس لیے ظالموں نے
چال چلی اور قوم کو صرف رٹنے پر لگا دیا۔ آئیے جانتے ہیں اللہ کی عظمت کیا ہے۔ یہ کئی مرتبہ ہم نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، نمازوں میں پڑھا ہوگا، امام سے سنا ہوگا، فرصت اگر ملی تو اکیلے میں بیٹھ کر پڑھا بھی ہوگا۔ آیت الکرسی پڑھی ہوگی نا، یاد ہوگی تمام ساتھیوں کو انشاءاللہ العزیز، ماں بہنوں کو یاد ہوگی۔ ہمیشہ پڑھنے تو آ گیا، لیکن آیت الکرسی کے اندر اللہ کی عظمت کیسے بیان کی گئی یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ آئیے جانتے ہیں اللہ کی عظمت کیا ہے آیت الکرسی کے اندر۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نے واضح کر دیا اپنے متعلق، اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے کے مطلب کیا؟ دنیا نہیں تھی، اللہ زندہ تھا، دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ زندہ رہے گا۔ اللہ کی عظمت ہے یہ۔ لا تاخذوہ سینۃ ولا نوم، نہ تو اسے نیند آتی ہے نہ تو اسے اونگ آتی ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو عزیزان محترم کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اونگ آ جائے تو یہ دنیا کا کیا معاملہ ہو جائے۔ نیند تو بہت درکنار کی بات ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ بے نیاز ہے ہر چیز سے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ ذرا غور کرو، میں اور آپ اگر 24 گھنٹے اگر کنٹینیو جگ لیں تو 25واں گھنٹہ جب شروع ہو جائے گا تو آدمی کے آنکھوں کا حلقہ، آدمی کی جسامت، اس کا چہرہ بتا دے گا کہ اسے نیند کی شدید ضرورت ہے، اب اسے سونا چاہیے، آرام کی ضرورت ہو گئی ہے اسے۔ اگر اس آدمی کو نہیں سلایا گیا 2-4 دن تو اس کے دماغ پر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایک اچھا خاصا آدمی پاگل پن کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کب ہوتا ہے؟ جب اسے نیند نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا، نہ تو مجھے اونگ آتی ہے نہ تو مجھے نیند آتی ہے۔ آئیے، اسرائیلی روایت ہے، لیکن اللہ کی عظمت کو جاننے کے لیے اس واقعے پر ذرا نظر ڈال لیں کہ کیسی وہ قوم تھی بنی اسرائیل کی جو موسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ سے امتحانات میں ڈال دیا کرتی تھی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے کیسے ان کے باتوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ قوم آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اے موسیٰ بتاؤ، تمہارا رب نہ سوتا ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، اگر رب کو اونگ آ جائے تو کیا ہوگا؟ سوال کیا۔ موسیٰ نے رب سے کہا، یا رب، میری قوم سوال کر رہی ہے، اس کا امتحان کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اس کا جواب بڑی آسانی سے دیا جائے گا۔ 2 کانچ کے کٹورے اپنے ہاتھ میں لو، اس میں پانی بھر لو، ایک پہاڑ کے ٹیلے پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ اور اپنی ساری کی ساری قوم کو معاشرے میں جمع کر لو، میدان میں۔ تمام کی تمام قوم میدان میں جمع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں 2 پانی کے کانچ کے کٹورے موجود ہیں، دونوں کٹوروں کو لیے ہوئے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے قوم دیکھ رہی ہے سارے منظر کو۔ وقت گزرتا گیا، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، جب موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے بیٹھے اکتا گئے اور اچانک موسیٰ علیہ السلام کو ایک اونگ آئی، نیند نہیں آئی، ایک اچانک نیند کا جھٹکا اونگ آئی۔ جیسے ہی اونگ آنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دونوں ہاتھ آپس میں ٹکرا گئے اور پیالے پھوٹ کر پانی زمین پر گر گیا۔ رب نے ندا لگائی، اے موسیٰ سمجھا دو تمہاری قوم کو، اگر رب 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کائنات سے نظر کو ہٹائے گا، کہ اگر رب تمہارا 1 سیکنڈ کے لیے اگر اسے اونگ اگر آ جائے گی، ساری کائناتیں ایسے ہی فنا ہو جائیں گی جیسے تمہارے پانی کے کٹورے فنا ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، رب تو وہ ہے یارو جس کی عظمت کتنی بیان کی جائے کم ہے۔ بڑا مزہ آتا ہے رب کی گفتگو میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165 ذرا ذہن میں رکھ کر لکھ کر لے جاؤ، گھر میں جا کر کے ذرا اس کی تصدیق کر لینا انشاءاللہ تعالی۔ میں نہیں کہتا کہ میری قرآن الگ ہے، کسی اور کی قرآن الگ ہے۔ پوری دنیا میں کوئی مائکا لال پیدا نہیں ہوا جو قرآن میں ترمیم کر سکے۔ یہ تو بٹوارا کرنے والے لوگوں کے الفاظ ہیں کہ قرآنوں میں تبدیل کر دی گئی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اس قرآن کی ذمہ داری لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا۔
کہ یہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں۔ اللہ جس کی حفاظت کر لے کون تبدیل کر سکتا ہے؟ اسی لیے بات کو صاف کر کے کہہ رہا ہوں، جاؤ اپنے گھر کی طرف اور پھر اٹھاؤ سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 165 اٹھا لو۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کے سامنے ایک اکیلے اللہ کی گفتگو کی جاتی ہے تو القابات سے نوازا جاتا ہے۔ کوئی یہ تو یہ ہیں، یہ تو وہ ہیں، یہ تو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ تو یہودیوں کے لیے آلائے کار ہیں، یہ تو امریکہ سے کام کرنے والے ہیں، پتہ نہیں کتنے ایسے القابات ہمیں دیے جاتے ہیں، کیونکہ ہم ایک اللہ کی بات کرنے والے ہیں۔ اور آج کی محفل میں بھی تو آپ کو سمجھا کر کے بھیج دوں، آج کی محفل ساری کی ساری ایک اللہ کے تذکرے میں رہے گی۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، جب ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ کیا سوچتے ہیں، جب غیر اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ کیا سوچتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں واضح کر کے کہا، جب کبھی لوگوں کے سامنے ایک اللہ کے اکیلے کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو لوگوں کے چہرے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا تذکرہ جب لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے لوگوں کے چہرے بڑے کھل اٹھتے ہیں۔ ایمان والے تو اپنے رب کی محبت میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ اللہ نے واضح کر دیا اس کو بھی، یہی کہہ رہا تھا میں، غور کرو، ہر جگہ ایک اللہ کا نعرہ بلند ہونا ہے۔ ہم نے تو کئی خداؤں کو ہاتھوں سے تراش کر منتیں مانگنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر نیند لگ جائے، اگر اللہ تعالیٰ کو اونگ آ جائے تو میرا اور آپ کا یہ بیٹھنا محال ہو جائے گا۔ سمندر کا پانی ایک جگہ رہ نہیں سکتا، آسمان پر اڑنے والے پرندے ایک جگہ ٹک نہیں سکتے، آسمان بکھر کر زمین پر گر جائے گا۔ غرض کے ساری کائناتیں جتنی ہیں وہ تمام کی تمام کائناتیں فنا فی اللہ ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا۔ یہ اللہ کی عظمت ہے جو اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ روکے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ پکڑے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے گرفت میں رکھا ہوا ہے۔ قیامت کے قریب میں ہم دیکھیں گے، اگر کوئی پڑھتا ہے سورہ قاریہ، القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، پڑھو یار، سمجھو رب کی عظمت کیا ہے، یہ سورہ تمہیں گواہی دے کر کے بتائے گا۔ جس زمین پر ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، آرام حاصل کر رہے ہیں، یہ زمین اتنی آرام دہ کیسے بنائی گئی؟ قیامت میں یہ زمین کا کیا عالم ہوگا، یہ پہاڑ کیسے اڑائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے سورہ قاریہ میں بیان کر دیا۔ یہ اللہ کی عظمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو تھامے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں واضح کر کے بتا رہا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ اکبر۔ ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کے متعلق بیان کر دی، یہ تمام کی تمام آسمانی دنیا، سماوات، تمام کی تمام آسمانی دنیا اور تمام کے تمام زمینی دنیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، کسی اور کی نہیں ہے۔ آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ علاقہ میرا ہے، یہ ایریا میرا ہے، یہ زمین میری ہے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، میں یہاں کا بہت بڑا آدمی ہوں، میرے آگے کسی کی نہیں چلتی، سب لوگ میرے سامنے جھکتے ہیں، میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ یہ انسان کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ زمین اور آسمان کی ملکیت تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اور واضح کر رہا ہے کہ جو کچھ علم تمہارے پاس موجود ہے، جو تم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے علم، اور جو آگے تمہارے پاس علم آنے والا ہے، اس کی قدرت، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صیغہ، اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ کسی اور کو بھی دے دیا ہے، کسی اور کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو کل کی باتیں جاننے والا ہے، جو گزشتہ باتوں پر جس کا یقین ہے، ہم سمجھتے ہیں کسی اور کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ اس سرزمین کا سب سے بڑا اور محترم طبقہ انبیاء کا، صالحین کا، صدیقین کا، یہ طبقے سب سے اعلیٰ اور عرفہ طبقے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی علم غیب نہیں دیا۔
کسی نبی کو آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر سارے قرآن کی آیتوں کا جج کر کے دیکھ لے اور انبیاء کے واقعات کو اٹھا کر دیکھے تو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین اور عمدہ شعبہ کسی اور انسان کو عطا نہیں کیا تھا. یہ عظمت ہے اللہ کی، یہ بزرگی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بڑائی ہے اللہ تعالیٰ کی، جو ایسے شعبے کسی کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. غرض اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ یہ تمام کے تمام زمین اور آسمان کا مالک میں ہوں. اور اللہ آخر میں فرماتا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. واضح کر دیا اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو تمام کائناتوں کے تھامنے میں، چلانے میں، الٹ پھیر کرنے میں کوئی چیز تھکانے والی بھی نہیں ہے. تو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ تھکتا بھی نہیں ہے. یہ عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی. انسان 4 سے 5 گھنٹے ایک ساتھ کام کر لے تو تھک جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی ہو، کتنا ہی بڑا غوث الثقلین ہو، کتنا ہی بڑا وہ عمدہ پوسٹ پر ہو. انسانی فطرت ہے کہ انسان کو تھکا دیتا ہی، اس کی محنت تھکا دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی تھکتا نہیں ہے. اللہ واضح کر رہا ہے یہ عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ برسوں سے اللہ تعالیٰ اس کائناتوں کو چلا رہا ہے، برسوں سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو تھاما ہوا ہے، برسوں سے اللہ تعالیٰ کی جو نا کارخانہ قدرت میں تبدیلی ہوتی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کبھی تھکن محسوس نہیں ہوتی. اور پھر سب سے بڑی عظمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بیان کر دیا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سورج، چاند، ہوا کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، انسانوں کے تابع کر دیا ہے، ماتحت کر دیا ہے. جو انسان چاہتا ہے سورج وہی کرتا ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ اگر کپڑے دھوئے جائیں گھر میں اور پھر تار پر دھوپ میں ڈال کر، کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہوگا پلٹ کر سورج سے کہ سورج ماما میں کپڑوں کو سکنے ڈال دیا ہوں دھوپ میں، اب ذرا اس کو سکھا کے جانا. کسی نے کہا ہے؟ کوئی اگر کرتا ہوا کسی کو دیکھے گا تو کہے گا یہ تو پاگل ہو گیا ہے. سورج کا کام ہے تمہارے کپڑوں کو سکھا دینا. یہ اللہ کی عظمت ہے. اتنے بڑے چیز کو، اتنی بڑے پاور کو، اتنی بڑی آگ کو ایک انسان کے ماتحت کر دیا. لوگوں کو کیسے سمجھایا گیا کہ کسی مقام کے اوپر ایک بزرگ رہا کرتے تھے، لہٰذا ان کو جو ہے مچھلی کھانے کا دل ہوا. مچھلی کھانے کا دل ہوا تو سمندر کے کنارے گئے اور پھر سمندر سے مچھلی پکڑی، پتھر پر رکھ دیا. اب پکانے کا انتظام نہیں تھا تو پلٹ کر سورج کے کہہ رہے ہیں سورج ذرا آؤ اور ذرا مچھلی کو پکا کر کے جاؤ. نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ. یہ ایسے واقعات ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس واقعے سے اللہ کی عظمت پر ضرور ضرب لگے گی، اللہ کی عظمت ضرور مجروح ہوگی. اس لیے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے اس پر حکمرانی میری ہے، سورج پر کوئی انسان نہیں چلا سکتا، میں اس کو مسخر کر دیا ہوں. اور استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ کہ ہم ایسے واقعات کو سنتے ہوئے پتہ نہیں کون لکھ دیا. کتنے پاگل پن کا اس میں اشارہ ہوتا ہے، کتنے دیوانے پن کا اشارہ ہوتا ہے. اور جتنا زیادہ پاگل اتنا زیادہ ولی ہمارے پاس. عجیب سا فلسفہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ. نیٹ بہتے رہتی ہے، منہ سے جگال چلتی ہے، چائے لا کر دیتے ہیں، آدھی پیتا ہے تو ناک بہہ جاتی ہے، منہ کا تھوک گر جاتا ہے، آدھی چائے بچا کر بازو رکھ دیتی ہے، دیوانہ یہ اٹھا کر پی جاتا ہے خلمن اور کہتا ہے کہ حضرت کا یہ طفیل ہے. نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ. اللہ پاک صاف چیز کا نام ہے دوستو. اللہ تعالیٰ ایک معتبر چیز کا نام ہے دوستو. اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے شعبوں کو انسانیت میں تقسیم نہیں کرا. انسان محتاج ہے اس کا، انسان محتاج ہے، انسان کمزور ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو اختیار نہیں دیا ہے دنیا کے اندر یا آخرت میں. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز تھکاتی بھی نہیں ہے. اب آئیے اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. سورہ نمل، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 60 سے لے کر 65 تک. آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کو بیان کیا اور کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اے لوگو تمہیں روزیاں کون دیتا ہے، تمہیں روزیاں کون دیتا ہے. اور پھر بارش سے پہلے
ٹھنڈی ٹھنڈی خوشخبری دینے والی ہوائیں کون بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ اللہ اکبر! اللہ سوال کر رہا ہے، تم سے پوچھ رہا ہے، اللہ اپنی عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ تمام چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں، میں ان کا حاکم ہوں اور میرے اختیار میں ہے تم کو روزی دینا، زمین سوکھ گئی تو اس کو زندے سے مردہ کر دینا، اور پھر دو سمندروں کے درمیان میں کھارا اور میٹھا پانی ایک جگہ جمع کرنا، لیکن اس کے باوجود تمہیں اس کی نشانی معلوم نہ ہو۔ ایک سمت سے لیا جائے تو میٹھا پانی، ایک سمت سے لیا جائے تو کھارا پانی، یہ دونوں دریاؤں کو ایک جگہ ملا کر علیحدہ رکھنے والا کون؟ اللہ پوچھ رہا ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے تم بے اولاد ہوتے ہو، تمہیں اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے تم بیمار ہوتے ہیں تو تمہیں زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے تم رات کے اندھیرے میں بھٹک جاتے ہو، راہ دکھانے والا کون ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے تم دین کو چھوڑ کر بے دین ہو جاتے ہو، دین کی پہچان تمہیں کون کراتا ہے؟ تو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ اللہ اکبر! غور کرو عزیزان محترم، اللہ کی عظمت، بزرگی، بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ اپنی بزرگی اور بڑائی برتری بیان کر رہا ہے۔ اللہ کی عظمت ہے ان آیتوں کے اندر کہ انسانوں کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، انسانوں کے بارے میں سوچتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہر ہمیشہ اپنے بندوں کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور سب سے بڑی اس کی عظمت اگر دیکھنا ہو تو ایک انسان کبھی آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے، پھر ذرا اپنی جسامت پر غور کر کے دیکھے میرا اللہ کتنی عظمت والا ہے۔ ان 5 انگلیوں پر غور کر کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بہترین شائستہ انداز میں انگوٹھا کہاں ہونا ہے، اس کی لمبائی کتنی ہونی ہے، یہ انگلی کتنی ہونی ہے، یہ انگلی کتنی ہونی ہے، غرض کے 5 انگلیوں کو برابر ناپ تول کے حساب سے تمہارے ہاتھوں میں لگا دیا۔ اگر ہو سکتا ہے یہ تمام کے تمام انگلیاں ایک ساتھ اگر بنا دی جائیں تو تم کوئی چیز پکڑنے کے بھی قابل نہیں رہو گے، کوئی چیز کھانے کے بھی قابل نہیں رہو گے، ہاتھ دھونے کے بھی قابل نہیں رہو گے۔ اللہ کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی فکر میں یہ تمام چیزیں کر رہا ہے۔ ذرا کبھی آنکھوں پر غور کر کے دیکھو، اور پھر ایک ٹارچ لو، ٹارچ اس میں سیل ڈالو اور 2-3 گھنٹے اسے آن کر کے رکھ دو۔ جب 2-3 گھنٹے کے بعد دیکھو گے تو اس کی روشنی ماند پڑنا شروع ہو جائے گی۔ جو روشنی پہلے تیز تھی، کم ہوتے 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 اس کا پاور گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین بیٹری، بہترین ٹارچ انسانوں کے جسم میں، سر میں لگا دی دو، اور پھر یہ ٹارچ یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ استعمال کرتا ہے لیکن کبھی اس کے پاور میں کمی نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سائنس کو جھکا دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس بہت سارے باتوں کو آشکار کر رہی ہے، بہت سارے باتیں بتلا رہی ہے۔ سائنس بہت بڑا مقام رکھتی ہے، بہت سارے مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ کوئی مسلمان اگر یہ سوچتا ہے کہ سائنس کا بہت بڑا مقام ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے تو سائنس کے ذریعے سے، تو مسلمان کلمہ پڑھ لے۔ ہم کہیں گے کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے کلام اللہ کے اندر تمام تر سائنسی روایات کو رکھ دیا ہے۔ تمام تر کیا چیز کیا ہوتی ہے، کون سے چیز سے کیا بنتا ہے، یہ تمام تر چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی عظمت ہے۔ آئیے دیکھتے کیا ہے۔ آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ ایک آدمی دونوں اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، اب جب بند کر کے کسی چیز پر دیکھتا ہے، ایک انسان پر اس کی نظر پڑتی ہے، تو جب نظر اس کی پڑتی ہے تو آنکھ کے اندر کا حصہ اسے الٹا بتاتا ہے، سر نیچے اور پیر اوپر، لیکن انسان دیکھتا ہے تو انسان کو سیدھا سیدھا انسان نظر آتا ہے۔ یہ تبدیل کرنے والا کون ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ منٹوں میں، سیکنڈوں میں تبدیل کرنے والا، یہ اللہ کی عظمت ہے۔ ذرا غور کرو تم کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دماغ دیا ہے، اتنا پیارا دماغ دیا ہے کہ ہر وہ چیز کی تم جو ہے پرکھ کرتے ہو، ہر وہ چیز کی تم جو ہے نا اچھی اور برے کی تمہارے اندر جو ہے نا تمیز پیدا ہوتی ہے۔ بالفرض ہم راستے سے جاتے ہیں، ایک آدمی کنڈی پر بیٹھا ہوا کچرا چن رہا ہے، ہم اسے دیکھ کر سوچتے ہیں ہاتھ بھی برابر ہیں، چہرہ بھی برابر ہے، آنکھ کان ناک بھی برابر ہیں۔ ایسی کیا چیز ہو گئی ہے جو اسے گھوڑ پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا؟ کچرا
گھوڑا چننے پر اسے مجبور کر دیا ہے، تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دماغ مجھے اور آپ کو دیا ہے، وہ دماغ کے اندر سے ایک باریک رگ جو بال سے بھی باریک ہوتی ہے، وہ رگ اگر بالکل معمولی سی جگہ اپنی چھوڑ کر ذرا اگر ہٹ جائے تو انسان کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور انسان اچھا خاصا جا کر پاگل بن جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے اتنی اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتا انسان۔ اور سائنس آج کی یہ بتاتی ہے کہ انسان کے جسم میں جتنے رگیں ہیں ان رگوں میں دماغ کی رگیں سب سے زیادہ ہیں انسان کی، اور اللہ کی عظمت یہ ہے اتنی رگیں اللہ تعالیٰ نے اس دماغ میں رکھی ہیں۔ سائنس آج کی یہ بتاتی ہے ان رگوں کو نکال کر لمبائی میں اگر لے جایا جائے تو دنیا کے 7 چکر لگائے جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی عظمت ہے جو ایک ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تمام چیزیں اللہ نے عطا کی، لیکن انسان مانگتا ہے تو کسی ایرے غیرے نتھو خیرے سے۔ کم سے کم ذرا شرم آنی چاہیے ہمیں، غیرت کو جگانے کی ضرورت ہے، ایمانی حرارت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کے طرف آنے کی ضرورت ہے، اللہ کی عظمت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان سب سے بڑا اگر غافل ہے تو اپنے رب سے غافل ہے، اپنے رب سے غافل کر دیا گیا۔ اب آخری بات بتا دو انشاءاللہ، اللہ کی عظمت کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اٹھائیے سورہ نور، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 35 کے اندر اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے اپنے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اپنی عظمت کو اجاگر کر کے بتایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نور ہے، نور۔ اور ہم نے نور کس کو مانا؟ نعوذ باللہ، یہ نور کو ہم نے تقسیم کر دیا کہ ایک نور سے ایک نور پیدا ہوا۔ استغفر اللہ ربی، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا، پھر کبھی جاؤں گا انشاءاللہ ضرور۔ غرض اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک نور ہوں، نور، اور تمام کائنات کو ایک روشنی دینے والا ہوں۔ اور اس نور کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ چراغ جس سے نور پھیلتا ہے، وہ چراغ بھی ایک بابرکت تیل سے جو ہے نا جلایا گیا ہے، جو زیتون کے درخت سے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے بڑی عمدہ اور پیاری مثال دے کر کے بتائی، اپنی عظمت کو اجاگر کر کے بتلا رہا ہے کہ نور سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تفصیل پڑھیے جا کر کے انشاءاللہ، سورہ نور کی آیت نمبر 35 پڑھیے، اپنے رب کی محبت جاگ جائے گی انشاءاللہ تعالی، اپنے رب سے محبت کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی عظمت کتنی بیان کی جائے، اللہ کی عظمت کتنا پیش کی جائے، اللہ کی عظمت کے بارے میں کتنا کہا جائے، پھر بھی اس کی عظمت میں کوئی بلندی نہیں ہوتی۔ ہوتا صرف یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو جو بھول گئے ہیں وہ رب کی یاد آ جاتی ہے اور ہم اس سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غالباً سورہ واقعہ کے اندر زبردست بات بتائیے اللہ کی عظمت کے متعلق۔ کہا کہ اے لوگو، تم ہماری تعریف میں لکھنے کا ارادہ کر لو اور پھر تمام دنیا کے سمندروں کو سیاہی بنا لو، انک بنا لو، اور تمام دنیا کے درختوں کو کاٹ کر اس کے قلم بنا لو، اور پھر ہماری تعریف میں لکھنے کے لیے بیٹھ جاؤ، لکھتے چلے جاؤ، تمہارے وہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، تمہارے درختوں کے قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن تم ذرہ برابر ہماری عظمت کے بارے میں لکھ نہیں سکو گی۔ یہ ہے میرا رب، یہ ہے ہمارا رب، جس کی عظمت یہ ہے، جس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، لیکن آج ہم نے اس رب کی یاد کو بھلا دیا، اس رب کی قدرت کو بھلا دیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں چھوٹے سے بڑا کیا، جس نے ہماری ہڈیوں کو مضبوط بنایا، جس نے 9 مہینے تک ماں کے رحم میں ہماری حفاظت کی اور صحت دے کر کے دنیا میں پیدا کیا۔ تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ نے کی، لیکن انسان پیدا ہوا تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا بن گیا، بڑا ہی ناشکرا بن گیا اپنے رب کا۔ آئیے عزیزان محترم، اس رب کی ربوبیت کو جان لے، اس رب کی اہمیت کو جان لے، اس رب کے مقام مرتبے کو جان لے، اس رب کی ربوبیت کیا ہے جان لے، اس رب کا کلام کیا ہے جان لے، وہ رب کے نبی کا فرمان کیا ہے جان لے۔ اگر مسلمان یہ تمام چیزیں اگر جان لے انشاءاللہ تعالی، تو پھر دیکھنا
کہ کسی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلا کر 4% تحفظات دیو بننے کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں انشاءاللہ. پھر کسی کے پاس جا کر کے عورتوں کی عصمت و عفت بچانے کا قانون بناؤ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں انشاءاللہ. پھر کسی نوجوان کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنے کا موقع نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالی. کب ہوگا یہ؟ جب ہوگا جب تم اپنے رب کی عظمت کو پہچان لوگے، اپنے رب کی محبت کو سینے میں بٹھا لوگے، اپنے رب کے آگے سجدے کرنے والے بن جاؤ گے. جب مصیبت آئی تو رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ کو نہ پھیلاؤ گے، تب جا کر کے یہ تمام تر انعامات مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کو عنایت کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا تیرا بندہ بنا دے. اللہ تعالیٰ تیری محبت ہمارے سینوں میں بٹھا دے. اللہ تعالیٰ جب بھی مصیبت آئے تجھ سے مانگنے والا بنا دے. تیرے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانے والا نہ بنائے میرے اللہ. مصیبت آئے تو تجھ سے مانگنے والا بنائے میرے اللہ. اے میرے پاک پروردگار، اے میرے غفور رحیم، ہم مانتے ہیں کہ انجانے اور جانے میں تیرے قانون سے، تیرے کلام سے، تیری ذات سے ہم نے بے وفائی کی ہے. لیکن اللہ تو غفور ہے، تو مغفرت کرنے والا ہے. ہم انسان ہیں، ناپکار ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. ہماری ان غلطیوں کو میرے رب اپنی ایک انجانی غلطی سمجھ کر معاف فرما دے. ہم بندوں کے گناہ کچھ نہیں ہے میرے اللہ، بہت کم گناہ ہیں. تیری رحمت کی چادر بڑی وسیع ہے میرے رب. ہمارے گناہوں کو اپنے رحمت کی چادر میں سمیٹ لینا. اے میرے اللہ، جو مسلمان بہکاوے میں آ کر، انجانے میں آ کر، علم نہ حاصل کرتے ہوئے کہیں اور دروں پر سر جھکا رہے ہیں میرے اللہ، اے میرے غفور رحیم، تو ان کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے میرے پاک پروردگار. تو ان کے سروں کو غیر دروں پر جھکنے سے بچا لے میرے پاک پروردگار. وہ بھی تیرے بندے ہیں میرے اللہ، انہیں بہکایا گیا ہے، انہیں بھٹکایا گیا ہے، انہیں تیرے کلام سے دور رکھا گیا ہے میرے پاک پروردگار. ہم دعا کرتے ہیں میرے غفور رحیم ان کے بارے میں کہ وہ انجانے میں یہ کام کر رہے ہیں. ہاں، جو جان بوجھ کر رہے ہیں تو ان سے انتقام لے میرے اللہ. جو انجانے میں کر رہے ہیں میرے پاک پروردگار، ان کو راہ راست پر لا دے اللہ. ان کو صراط مستقیم دکھا دے میرے پاک پروردگار. کوئی انسان، کوئی مسلمان نہیں چاہتا کہ تجھ سے مانگے بغیر زندہ رہے، لیکن کچھ ماحول میں تبدیلی ایسی لائی گئی جس کے ذریعے سے مجبور کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ بھی کہیں اور ملتا ہے. تو ہم جھک گئے میرے پاک پروردگار. ہمارے اس جھکنے کو قبول نہ فرمانا ہے میرے اللہ. مصیبت آئے تو تیرے گھر کی طرف آ کر، تیرے در پر آ کر مانگنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار. اولاد کا دینے والا تو ہے، نہ دینے والا تو ہے، بیماری دینے والا تو ہے، شفا دینے والا تو ہے، تنگ دستی دینے والا تو ہے، تو مالدار بنانے والا تو ہے، بگاڑنے والا تو ہے، بنانے والا تو ہے. تمام تر تیرے اختیارات میں ہے میرے پاک پروردگار. یہ کارخانہ قدرت تیرے ہاتھ میں ہے میرے پاک پروردگار. اے میرے اللہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ کہنے میں کسی قسم کی زیادتی ہو گئی تو اسے بھی معاف فرما دے. کہنے میں کسی قسم کی کوتاہی اگر رہ گئی تو اسے بھی معاف فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.